جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ بابائے فارسی ایک صاحب ہیں، ان کو فارسی کا جد امجد بھی کہا جاتا ہے، لینگویج کا، کیونکہ انہوں نے جو زبان ہے اس کو باقاعدہ زبان کی شکل دی تھی۔ اس سے پہلے زبان تھی، پرانی زبان ہے فارسی، لیکن انہوں نے پراپر اس کو جو کہتے ہیں نا زبان کی شکل دینا، جسے لکھا جا سکتا ہے، بیان کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر سے ضرب المثل نکالی جا سکتی ہے، جس سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے، وہ والی فارسی انہوں نے دریافت کی تھی، اور ان کا نام تھا فردوسی۔ یہ طوس کے رہنے والے تھے اور انہوں نے کمال ہی کیا تھا، آپ اسے بابا فارسی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایپک لکھی تھی۔ ایپک ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس کے اندر جنگ و جدل ہوتی ہے، اور یہ شعری شکل کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا نام شاہ نامہ تھا۔ یہ بادشاہوں کی کہانیاں تھیں، اور بڑا ہی طویل قسم کا شاہ نامہ ہے، اور اتنی زبردست قسم کی فارسی زبان ہے اس کے اندر کہ آپ اش اش کر اٹھتے ہیں۔ وزڈم بھی ہے اس کے اندر، پھر داستان بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دور آگے پیچھے مشاہدہ، وہ سب کچھ اس کے اندر ہے۔ تو فردوسی نے اپنا جو شاہ نامہ ہے اس کے اندر رستم اور سہراب کی کہانی لکھی تھی۔ یہ رستم اور سہراب کون تھے؟ یہ کوئی بڑا ہی مزیدار قسم کے کریکٹر تھے، اور آج بھی ایران کے اندر اور جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے، یا جہاں جہاں فارسی یا ایرانی انفلوئنس ہے، وہاں پہ رستم اور سہراب کی جو کہانی ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور بڑے ہی زبردست طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر فردوسی کے بارے میں تو کسی دن میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا، لیکن سردست رستم اور سہراب کی کہانی ہے نا جو، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو رستم ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس کا تعلق زابل کے ساتھ تھا۔ زابل ایک بیسیکلی صوبہ ہے جو بہت بڑا حصہ اس وقت افغانستان کے اندر ہے، اور کچھ جو اس حصہ ہے اس کا وہ ایران کے اندر ہے، اور افغانستان کے اندر اس کو زابلستان کہا جاتا ہے۔ اس زمانے پہ بھی زابلستان تھا، ایک الگ اسٹیٹ تھی پوری کی پوری، اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے قد بڑے لمبے چوڑے ہوتے تھے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 8-8 9-9 فٹ کے بندے تھے، لوگ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے جری پہلوان ٹائپ، اور لڑائی مار کٹائی کے بڑے ماہر تھے۔ تو رستم کا تعلق زابل کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ظاہر ہے ایک بڑی فوج کا حصہ بن گیا، اس کا کمانڈر بن گیا۔ پھر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جسے سہراب کہتے ہیں۔ تو یہ جو سہراب ہے یہ پیدا ہوا لیکن چھوٹا ہی تھا ابھی، تو اس کو دشمن اٹھا کے لے گیا، اور پھر دشمن نے اس کی پرورش کی ایک پہلوان کے طور پہ، ایک جنرل کے طور پہ، اور پھر اسے اپنے باپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ یعنی کہ سہراب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رستم جو ہے میرا باپ ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا دشمن ہے، کیونکہ جو لوگ اسے اٹھا کے لے گئے تھے انہوں نے اسے دشمن کے طور پہ اس کی پرورش کی تھی، کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یعنی تمہارا باپ جو اوریجنل باپ ہے۔ اسے نہیں بتایا کہ تمہارا باپ ہے رستم، لیکن یہ ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے ہر صورت اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کو ٹرینڈ اس طرح کیا تھا کہ اس نے رستم کا مقابلہ کرنا تھا۔ بہرحال پھر ایک جنگ ہوئی جس کے اندر ایک سائڈ پہ باپ تھا یعنی رستم تھا، دوسری سائڈ پہ سہراب تھا۔ اور پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی اس کے اندر سب سے پہلے جو کمانڈر سے وہ باہر نکلتے تھے، اور اگر ایک کمانڈر دوسرے